بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، کوہ نور ٹی وی چینل کے زیر اہتمام ادائے رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد بلال فریدی جامع برکات العلوم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اسلام کے نظام حکومت کا بیان جب قرآن مجید کے اندر فرمایا تو فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ان کو زمین کے اندر سرداری دی جاتی ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ چار ستون ہیں اسلامی نظام حکومت کے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس کا جو دوسرا ستون ہے وہ ایک انتہائی اہم ہے اور کسی بھی ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ۔ زکوٰۃ انسان کے اور مسلمان کے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ جس طرح لوہے پر سے زنگ کو صاف کر دیا جائے تو وہ چمکنا شروع کر دیتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندہ مومن کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لاکھوں کی بجائے کروڑوں اربوں بھی جمع کرتا رہے حلال طریقے سے، جب اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کا وہ مال اس کے لیے وبال کا باعث نہیں بنتا بلکہ دنیا اور آخرت کی بہتری کا باعث بنتا ہے۔ آج کے دن کے لیے جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ، اور اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے ایوان میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے سید جمال شاہ گردیزی صاحب، اور آج کے ہمارے اس ایوان کے مہمان ہیں سید خضر حسین شاہ صاحب۔ میں تمام مہمانوں کو آج کے اس ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملتمس ہوں سید جمال شاہ گردیزی صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل بھی
ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے جزاک اللہ سید جمال شاہ گردیزی صاحب مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کلام پیش فرما رہے تھے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جو بھی لنگر کھا رہا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تا دم آخر اسی در کا صدقہ عطا فرماتا رہے آمین حاضرین گرامی قدر اسلام کا نظام زکوٰۃ جو ہے اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے اس حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے محبوب ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں اور اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم کہ قیامت کے دن یہ جو سونے اور چاندیاں جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے سونے اور ان کی چاندی ان کو پگھلا کر ان کے چہروں پر ان کی پیشانیوں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے فذوقوا ما کنتم تکنزون اب تم مزہ چکھو جو کچھ تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے حاضرین گرامی قدر اللہ رب العزت نے اگر مال عطا کیا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازماً عطا کریں لازماً ادا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق احمد نقشبندی صاحب سے کہ آپ اسلام کے نظام زکوٰۃ پر روشنی ڈالیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین و ناظرین، زکوٰۃ کے بارے میں جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس پہ روشنی ڈالنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال نے اس میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ محبوب ان سے، ان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے اور اس کے ذریعے انہیں پاک اور صاف ستھرا کیجئے۔ اور ایک مقام پہ، متعدد مقامات پہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو ہمیں جہاں نماز کا ذکر آتا ہے، اکثر مقام پہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں جو تعلیم ملتی ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام خمسہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والصوم والحج۔ تو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے وہ یہ کہ یہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ تو یہ 5 بنیادی اصول ہیں اسلام کے، اور نماز کے بعد جس کا حکم ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنا۔ ایک معنی تو یہ ہے جو اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس پاک مال کو جب کھاتے ہیں ان کے اندر یہ ہے نورانیت آ جاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آیا، فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ مال کل بروز قیامت گنج سانپ کی صورت اختیار کرے گا اور اس مالک کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ مالک آگے آگے بھاگتا جائے گا، یہ پیچھے سانپ بھاگے گا اور اسے پکڑے گا، اور پھر اس کے منہ میں جو ہے وہ بعض میں آتا ہے کہ گلے میں توگ ڈالا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال تھا، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ تھا۔ پھر وہ سانپ اس کے منہ میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ ڈالے گا، یعنی ڈالے گا، اور اس کو کھینچ کے اس کو جو ہے وہ اس کے منہ کو پھاڑے گا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ وہ مال ہے جس کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں تو یہ ہمارے لیے دین اور دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے جمع کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، پھر یہ ہے کہ پھر قبر میں بھی، حشر میں بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلکہ وہ حدیث مبارکہ کا مختصر واقعہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے
کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھودتے ہیں تو آدھی قبر کھودی ہے، آدھی رہتی تھی کہ وہاں سے ایک اژدہا نکل آیا۔ لوگ ڈر گئے اور ڈر کے اس قبر کو چھوڑ دیا، بھاگ گئے، اور اس کے گھر والوں کے پاس وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ چلیں، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں استفسار کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا کہ دوسری جگہ قبر کھودی جائے، تو ان کے حکم کے مطابق دوسری جگہ قبر کھودی گئی، یہاں تک کہ ان کے حکم کے مطابق 7 مقامات پہ قبر کھودی گئی۔ ایسے ہی ہوا، ہر جگہ پہ اژدہا نکلتے رہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، اس کے گھر والوں کے پاس گئے، پوچھا کہ بتاؤ یہ جو صاحب تھے جو فوت ہوئے ہیں یہ کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا یہ تو بڑا نمازی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن ایک کام یہ نہیں کرتا تھا کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ جب آپ نے یہ سنا، آپ نے فوراً فرمایا کہ اب کسی اور جگہ قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہے، جس مقام پہ قبر کھودی ہے وہاں پہ اگر اژدہا ہیں، سانپ ہیں، اس شخص کو اسی طرح اسی قبر میں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا آخرت میں بھی اسے سانپ اور بچھو کاٹیں گے، اور قبر میں بھی اس کو جو ہے یہ سانپ اور بچھو فوراً اس کو عذاب دینا شروع کر دیں گے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں اس کے بڑے جو ہیں وہ عذاب ہیں کہ جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے جو احباب صاحب نصاب ہیں وہ اپنے نصاب کا حساب لگا کر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یہ 40واں حصہ ہے، 100 میں سے جو ہے وہ 2.5 روپے، اور لاکھ میں سے یہ 2500 روپیہ بنتا ہے، اس کے حساب سے لگاتے جائیں تو بڑا آسان ہے۔ دعا ہے کہ خالق حقیقی ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ تو ناظرین کی توجہ کے لیے اس پر قرآن مجید کی ایک آیت، قرآن مجید کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو تم سود پر سود لے کر جمع کرتے ہو اس غرض سے کہ وہ بڑھتا ہے، وہ تمہارے نزدیک تو بڑھتا ہے لیکن رب کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے ہاں وہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، اور اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ملتمس ہوں مفتی صاحب سے کہ دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کریم یہ حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جنہوں نے انتظام کیا ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، جان میں برکت پیدا فرما۔ یہاں پہ جتنے بھی دوست احباب نے دام میں دل میں سخن قد میں تعاون کیا سب کی حاضری قبول فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں ماہ مبارک کا صحیح طریقے سے ادب احترام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔